باب نمبر 7 ماسٹر ذہن کے اصول کا تجزیہ۔ جب کارنیگی نے انفرادی کامیابی کا فلسفہ ترتیب دینے کا کام میرے سپرد کیا تو میں نے اسے ماسٹر ذہن کے اصول کی تشریح کرنے کو کہا تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے سمجھ سکیں اور استعمال میں لاتے ہوئے اپنے قطعی اہم مقصد کو حاصل کر سکیں۔ کارنیگی نے جواب دیا، میں ماسٹر ذہن کے اصول چند انفرادی استعمالات کی تشریح کروں گا۔ جیسا کہ اس کا اطلاق مختلف انسانی رشتوں اور تعلقات پر ہو سکتا ہے جو کہ کسی کے قطعی اہم مقصد کے حصول میں مددگار ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اس حقیقت پر زور دوں گا کہ کسی بھی قطعی اہم مقصد کا حصول سلسلہ وار مراحل کی صورت ہی میں ہو سکتا ہے۔ ہر خیال جو کوئی سوچتا ہے، ہر معاملہ جس میں دوسروں کے حوالے سے وہ ملوث ہوتا ہے، ہر منصوبہ جو وہ تشکیل دیتا ہے، ہر غلطی جو اس سے سرزد ہوتی ہے، یہ سب باتیں اس کے اپنے منتخب شدہ ہدف کو حاصل کرنے کی صلاحیت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ محض ایک قطعی اہم مقصد کا انتخاب، خواہ وہ واضح الفاظ میں لکھا بھی گیا ہو اور پوری طرح ذہن نشین بھی کر لیا ہو، اس مقصد کے یقینی حصول کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ واضح مقصد کے یقینی حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے مسلسل جد و جہد جاری رکھی جائے۔ اس جد و جہد کا سب سے اہم حصہ وہ تعلقات ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن میں راسخ کر لینے کے بعد کسی بھی شخص کے لیے یہ بات سمجھنی مشکل نہیں رہتی کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں محتاط رہنے کی کس قدر ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے ساتھ اپنے پیشے کے حوالے سے ہمارا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں چند انسانی تعلقات اور رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک قطعی اہم مقصد رکھنے والے شخص کو اپنے منتخب مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لازماً پروان چڑھانے، منظم کرنے اور استعمال کرنے ہوں گے۔ پیشہ شادی کے تعلق کے علاوہ جو کہ ماسٹر ذہن کے تعلقات میں سب سے اہم ہے، سب سے اہم تعلق وہ ہے جو ایک آدمی اور ان لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے جن کے ساتھ وہ اپنے منتخب پیشے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تقریباً ہر آدمی میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ ان میں سے بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں کی عادات و اطوار، ذہنی رویے، سیاسی اور معاشی نظریات اور دیگر جملہ اوصاف کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ اس رجحان میں سب سے بڑی قباحت یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہم جن لوگوں کو ملتے ہیں، ان میں سے بہت زیادہ باتیں کرنے والا شخص ہمیشہ بہت اعلیٰ سوچ اور سمجھ رکھنے والا شخص نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات وہ ایک شاکی انسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کارکنوں میں رنجیدگی اور شاکی پن پیدا کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والے شخص کے سامنے کوئی اپنا قطعی اہم مقصد نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ تر ایسے آدمی کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے جو کوئی مقصد لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ مضبوط کردار کے حامل لوگ جو واضح طور پر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور عام طور پر اتنی دانش کے مالک ہوتے ہیں کہ اپنی بات اپنے دل تک ہی رکھتے ہیں اور دوسروں کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اپنے مقصد کے حصول میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے شخص یا کسی بھی ایسی چیز کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے جو کسی نہ کسی صورت میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے۔ تقریباً ہر شخص کے دوستوں اور ساتھیوں میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کا اثر و رسوخ اور تعاون فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک باشعور شخص جو زندگی میں کوئی واضح مقصد رکھتا ہے اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، وہ دانش مندی سے کام لیتے ہوئے صرف ان لوگوں سے تعلق استوار کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور اسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسرے بیکار لوگوں سے وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ دامن بچا کر نکل جاتا ہے۔ وہ صرف ان لوگوں سے قریبی روابط قائم کرتا ہے جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ ان کا کردار، علم اور شخصیت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور یقیناً وہ ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا جو اس سے بلند رتبے اور عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی نگاہیں اس دن پر مرکوز کی ہوتی ہیں جب وہ نہ صرف ان لوگوں کے برابر پہنچ جائے گا بلکہ ان سے آگے نکل جائے گا۔ اس کے سامنے ابراہم لنکن کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، میں علم حاصل کرتا رہتا ہوں اور اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں، کسی دن کوئی موقع مجھے نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص
جس کے مد نظر کوئی اہم تعمیری مقصد ہوتا ہے وہ اپنے سے اعلیٰ رتبے کے لوگوں سے کبھی بھی حسد نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کے طریقہ کار کا مطالعہ کرتا رہتا ہے اور ان کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے سے اعلیٰ رتبے کے لوگوں میں نقائص تلاش کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے طور پر ایک کامیاب لیڈر نہیں بن سکتا۔ عظیم سپاہی وہ ہوتے ہیں جو اپنے افسروں کے تمام احکام بجا لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے کبھی بھی کامیاب فوجی لیڈر نہیں بن سکتے۔ یہی اصول زندگی کے دوسرے میدانوں میں ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر وہ ہم آہنگی کے پورے جذبے کے ساتھ اپنے سے اوپر آدمی کی تقلید نہیں کرتا تو وہ اس شخص کے ساتھ اپنی رفاقت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے اپنے ادارے میں ایسے لوگ 100 سے کم نہیں ہوں گے جو معمولی درجے سے اوپر اٹھے اور اس وقت اپنی ضروریات سے زیادہ دولت مند ہیں۔ ان کی یہ ترقی ان کی بدمزاجی یا اپنے اوپر یا اپنے نیچے کے افراد کی عیب جوئی کرنے سے نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے یہ ترقی کی یہ منازل ان لوگوں کے تجربے کا عملی استعمال کرتے ہوئے طے کی جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ وہ آدمی جس کے سامنے کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا ان تمام اشخاص کی ایک محتاط فہرست مرتب کر لیتا ہے جن کے ساتھ روزمرہ زندگی میں اس کا میل جول ہوتا ہے۔ وہ ہر ایسے شخص کو مفید علمی اثر و رسوخ کے ایک ذریعے کے طور پر رکھتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی ترقی کی راہیں ہموار کر سکے۔ اگر ایک شخص ذہانت سے اپنے آپ کو دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کا روزمرہ کا کام کاج اس کے لیے ایک اسکول کی حیثیت رکھتا ہے جس میں وہ اعلیٰ ترین تعلیم جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتی ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم سے کس حد تک فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کا جواب ان 9 بنیادی محرکات کے مطالعے سے مل سکتا ہے جو لوگوں کو رضاکارانہ کاموں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ لوگ اس وقت اپنا تجربہ، اپنا علم بانٹتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے تعاون کرتے ہیں جب ان کو اس کام کے لیے کافی محرک مہیا کیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو درست ذہنی رویے کے ساتھ اپنے روزمرہ کے ساتھیوں سے دوست اور تعاون پر مبنی تعلقات استوار کر لیتا ہے، اس کے پاس ان سے سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے بہتر امکانات ہوتے ہیں، بجائے اس شخص کے کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخالفانہ، تکلیف دہ اور غیر شائستہ رویہ رکھتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے اخلاقی پہلوؤں کو نظر انداز کیے رکھتا ہے جو مہذب لوگوں کا شیوا ہوتے ہیں۔ پرانی کہاوت ہے کہ ایک آدمی نمک کے بجائے شہد سے زیادہ مکھیاں پکڑ سکتا ہے۔ اس شخص کو جو اپنے روزمرہ ساتھیوں سے جو بہت سی چیزوں کے بارے میں اس سے زیادہ جانتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اس محاورے کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تعلیم۔ کسی بھی شخص کی تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا شخص جس کا قطعی اہم مقصد کافی حد تک بلند ہے اس کے لیے ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اسے ہر ممکنہ ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پر ان ذرائع سے اسے اپنے قطعی اہم مقصد کے متعلق مخصوص علم اور تجربہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پبلک لائبریریاں مفت ہوتی ہیں، وہاں ہر موضوع پر علم کے منظم ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں آپ کو کسی بھی موضوع پر انسان کا مکمل علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک واضح مقصد حیات رکھنے والا انسان کتابیں پڑھنے کو لازمی عادت بنا لیتا ہے اور مطالعے کو اپنی ذمہ داری تصور کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے خاص مقصد کے لیے وہ تمام تر ضروری علم حاصل کر لیتا ہے جو اس سے پہلے اسی مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والے انسانوں کے تجربے پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا مطالعہ کا پروگرام بھی اتنی ہی احتیاط سے ترتیب دینا چاہیے جتنی احتیاط سے اس کا کھانا تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی غذا ہے جس کے بغیر وہ ذہنی طور پر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ وہ شخص جو اپنا فالتو وقت مزاحیہ مواد اور جنسی رسائل پڑھنے میں صرف کر دیتا ہے وہ بڑی کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی بات اس شخص کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے جو اپنے روزمرہ پروگرام میں پڑھنے کے لیے کوئی ایسا مواد شامل نہیں کرتا جو اس کے اہم مقصد کے حصول میں کام آ سکے۔ یوں ہی بے سوچا سمجھا مطالعہ تفریح کا باعث تو ہو سکتا ہے لیکن کسی کے پیشے کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا۔ تاہم
تعلیم حاصل کرنے کا واحد طریقہ صرف مطالعہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو ہم پیشہ ساتھیوں میں احتیاط کے ساتھ ایسے افراد کا انتخاب کر سکتے ہیں جن سے آپ عام گفتگو کرتے ہوئے آزادانہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ کاروباری اور پیشہ ورانہ کلب آپ کو ایسے مواقع مہیا کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ تعلیمی اہمیت کے تعلقات قائم کر سکیں، بشرط یہ کہ آپ اپنے کلب اور اس کے ممبران میں سے اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرتے وقت اپنا اہم مقصد پیش نظر رکھیں۔ اس قسم کے تعلقات کے ذریعے بہت سے لوگ ایسی کاروباری اور سماجی دوستیاں قائم کر لیتے ہیں جو ان کے اہم مقصد کے حصول میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی شخص بغیر دوست بنانے کے کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لفظ رابطہ جو کہ ہم شخصی شناسائیوں کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، ایک اہم لفظ ہے۔ اگر ایک شخص اپنے روزمرہ کے معمول کا ایک حصہ ذاتی رابطوں میں اضافہ کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اسے اس عادت سے عظیم فوائد حاصل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب وہ اس کی مدد کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہوں گے بلکہ دل و جان سے مدد کرنا چاہتے ہوں گے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک اہم قطعی مقصد کے حامل شخص کو ہر ممکنہ ذریعے سے رابطے قائم کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، تاہم اسے یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ ان ذرائع کا انتخاب کرے جہاں اسے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کا امکان زیادہ ہو جو اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مسجد بھی ایک ایسا پسندیدہ ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے جہاں وہ لوگوں سے مل سکتا ہے اور دوستی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان میں بھائی چارے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو ایسے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہمسایوں سے تعلقات استوار کر سکتے ہیں اور باہمی افہام و تفہیم اور دوستی کی خاطر بغیر کسی مالی لالچ کے تعلقات قائم کر سکے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے خول میں بند کر لیتا ہے وہ مستقل طور پر اپنی ذات پہ محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور جلد ہی وہ خود غرض اور زندگی کے بارے میں تنگ نظر ہو جاتا ہے۔ سیاست، یہ ہر ملک کے شہری کا فرض اور حق ہے کہ وہ سیاست میں دلچسپی لے اور اس طرح عوامی اداروں میں قابل اور اہل مرد خواتین کو منتخب کرنے کا حق ادا کرے۔ سیاسی پارٹی جس سے کسی شخص کا تعلق ہوتا ہے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جتنا کہ ووٹ کا حق استعمال کرنا اہم ہے۔ اگر سیاست بددیانتیوں اور بدعنوانیوں سے داغدار ہو رہی ہے تو اس کا الزام سوائے لوگوں کے کسی پر نہیں دیا جا سکتا جن کے اختیار میں ہے کہ بددیانت اور نااہل لوگوں کو اقتدار میں نہ آنے دیں۔ ووٹنگ کے حق اور اس کے ساتھ جو فرائض وابستہ ہیں، اس کے علاوہ آپ کو ان فوائد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو آپ سیاست میں عملی حصہ لیتے ہوئے ان لوگوں سے تعلقات اور روابط پیدا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے اہم مقصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت سے کاموں، پیشوں اور کاروباروں میں سیاسی اثر و رسوخ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پیشہ ور اور کاروباری حضرات اور خواتین کو عملی سیاسی وابستگیوں سے حاصل ہونے والے فوائد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہوشیار شخص جو ہر سمت ایسی دوستانہ وابستگیوں کا متلاشی ہوتا ہے جو اس کے اہم مقصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکے، وہ اپنے ووٹ کے حق کو بھی پوری طرح اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن سب سے اہم وجہ جس کی بنا پر میں زور دیتا ہوں کہ ہر شہری کو سیاست میں عملی دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ ہے کہ اگر اچھی سوچ رکھنے والے شہری اپنے ووٹ کے حق کو استعمال نہیں کریں گے تو سیاست خلفشار کا شکار ہو جائے گی اور ایک ایسی برائی میں تبدیل ہو جائے گی جو قوم کو تباہ کر دے گی۔ ہر چیز جو قابل قدر ہوتی ہے ایک قیمت رکھتی ہے۔ اگر آپ شخصی اور انفرادی آزادی کے خواہاں ہیں تو پھر آپ کو اس حق کی حفاظت دیانتدار اور محب وطن افراد کے ساتھ ذہنی احتیاط کر کے کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اپنا فرض سمجھ کر صرف دیانتدار لوگوں کو ہی منتخب کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ کام نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں محب وطن نہیں کہہ سکتے جب تک آپ محب وطنی کی یہ قیمت ادا نہیں کرتے۔ سماجی اور معاشرتی روابط، آپ کے ارد گرد دوستانہ روابط قائم کرنے کے لیے
ہمیشہ بہت زرخیز اور تقریباً لامحدود میدان موجود ہوتا ہے، اور شادی شدہ حضرات کے لیے یہ مواقع اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اگر اس کی بیوی سماجی سرگرمیوں کے ذریعے دوست بنانے کے فن سے آگاہ ہے۔ اگر کسی آدمی کا پیشہ ایسا ہے کہ اسے اپنے دوستوں اور خیر خواہوں کی تعداد میں اضافہ فائدے کا باعث ہو سکتا ہے، تو ایسی بیوی کی سماجی سرگرمیاں اس کے خاوند کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت سے افراد جو ایسے پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں جن میں پیشہ ورانہ اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ براہ راست اشتہار بازی یا خود ستائی سے کام لیا جا سکے، وہ اپنے سماجی تعلقات کا مؤثر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک لائف انشورنس سیلز مین محض اپنی بیوی کی مدد سے، جو کہ کئی ایک کاروباری خواتین کے کلبوں کی ممبر تھی، سال میں لاکھوں کی پالیسیاں فروخت کر دیتا تھا۔ اس کی بیوی کا کردار بہت سادہ سا تھا۔ وہ گاہے گاہے کلب کی ساتھی خواتین کو ان کے خاوند سمیت گھر میں مدعو کرتی تھی۔ اس طرح اس کا خاوند ان لوگوں سے دوستانہ ماحول میں واقفیت پیدا کر لیتا تھا۔ اسی طرح ایک وکیل کی بیوی نے اپنی سماجی سرگرمیوں کے ذریعے دولت مند لوگوں کی بیویوں کو گھر میں مدعو کرتے ہوئے اپنے خاوند کے کاروبار کو مستحکم بنیادوں پر استوار کر دیا۔ اس سمت میں لامحدود امکانات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے واقف کاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ مختلف موضوعات پر معلومات کا ایک قیمتی ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح دانش کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ ذہنی لچک اور ہمہ گیری کو پروان چڑھاتا ہے، جس سے بہت سے پیشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بہت سے افراد مل کر بیٹھتے ہیں اور کسی موضوع پر بات چیت کرتے ہیں تو اس قسم کا بے ساختہ اظہار اور تبادلہ خیالات سب کے لیے ذہنی بالیدگی کا باعث بنتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے نظریات اور منصوبوں کو تقویت دینے کے لیے نئے خیالات کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کہ اسے ایسے لوگوں کے ساتھ کھلی اور سنجیدہ گفتگو کے ذریعے سے حاصل ہو سکتے ہیں جن کا تجربہ اور تعلیم اس سے مختلف ہو۔ اعلیٰ درجے کے تمام مصنفین کو اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے لازماً مطالعے اور ذاتی رابطوں کے ذریعے دوسروں کے خیالات اور نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک روشن، چوکس اور لچکدار ذہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے ذہنی ذخائر سے مسلسل استفادہ حاصل کرتا رہے۔ اگر تجدید خیالات کے اس سلسلے کو نظر انداز کر دیا جائے تو ذہن بالکل ناکارہ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اگر ہم اپنے بازو کو کافی عرصے تک استعمال نہ کریں تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ قدرت کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ ایک معمولی کیڑے سے لے کر انسان کی پیچیدہ مشینری تک ہر چیز صرف مسلسل استعمال سے ہی صحت مند رہتی اور پروان چڑھتی ہے۔ آپس کی گفت و شنید اور بحث و مباحثے نہ صرف کسی شخص کے مفید علم کے ذخیرے میں اضافے کا سبب بنتے ہیں بلکہ ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافے اور فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ ایک آدمی جو اسکول کی رسمی تعلیم کے خاتمے کے ساتھ ہی مطالعہ وغیرہ چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی بھی تعلیم یافتہ آدمی نہیں بن سکتا، چاہے اسکول جانے کے دوران اس نے کتنا ہی علم حاصل کیوں نہ کیا ہو۔ زندگی خود سب سے بڑا اسکول ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے خیالات کو ابھارتی ہے استاد ہے۔ عقل مند انسان اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے اور وہ دوسرے ذہنوں سے رابطہ اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے۔ اس طرح وہ تبادلہ خیالات کے ذریعے دراصل اپنی ذاتی ذہنی نشو و نما کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ذہن کے اصولوں کے عملی استعمال کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے ایک فرد دوسروں کے علم، تجربات اور ذہنی رویوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ذہنی قوت اور استطاعت میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر میں آپ کو آپ کے $1 کے بدلے میں $1 ادا کرتا ہوں تو ہم دونوں کے پاس رقم سے زیادہ رقم موجود نہیں ہوگی جو پہلے ہی ہمارے پاس موجود تھی، لیکن اگر میں آپ کو ایک خیال کے بدلے میں آپ کو ایک خیال دیتا ہوں تو ہم میں سے ہر ایک اپنے صرف شدہ وقت کا 100% منافع حاصل کر سکتا ہے۔ انسانی تعلقات میں سب سے سود مند تعلق وہ ہے جس کے ذریعے ہم آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہو
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہم انتہائی ادنا شخص سے بھی کوئی ایسا نظریہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک پادری کی سچی کہانی سناتا ہوں جس نے اپنے چرچ کے ایک معمولی دربان سے ایک ایسا خیال حاصل کیا جس کی مدد سے وہ اپنے اہم مقصد کے حصول میں کامیاب ہوا۔ پادری کا نام رسل کانویل تھا اور اس کی زندگی کا اہم ترین مقصد ایک کالج کی بنیاد رکھنا تھا جس کی خواہش عرصہ دراز سے اس کے دل میں تھی، جس کے لیے کم از کم $1 ملین سے زیادہ کی ضرورت تھی۔ ایک دن رسل کانویل چرچ کے دربان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے رکا جو کہ چرچ کے لان کی گھاس کاٹنے میں مصروف تھا۔ اس نے یوں ہی بات کی کہ چرچ کے لان کے ساتھ والی گھاس زیادہ سرسبز ہے اور اس کی دیکھ بھال ان کے لان کی نسبت بہتر کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد بوڑھے آدمی کی ہلکی سی سرزنش کرنا تھا۔ چہرے پر ایک کشادہ مسکراہٹ کے ساتھ دربان نے جواب دیا، ہاں یقیناً وہ گھاس زیادہ سرسبز نظر آتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنگلے کے اس سمت والی گھاس کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ اب ظاہراً اس جملے میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی کیونکہ اس میں محض اپنی نااہلی کا عذر پیش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اس نے رسل کے زرخی ذہن میں ایک ایسا چھوٹا سا بیج بو دیا جس سے خیالات کے درخت نے جنم لیا جو بعد میں اس اہم ترین مسئلے کا حل ثابت ہوا۔ ایک معمولی سے جملے سے پادری کے ذہن میں وعظ کے لیے ایک خیال نے جنم لیا جسے اس نے ترتیب دے کر 4000 سے زائد مرتبہ سامعین کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اسے ہیروں کی سرزمین کا نام دیا۔ وعظ کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ایک انسان کو اپنے کسی مناسب موقع کی تلاش میں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس حقیقت کو پہچانتے ہوئے کہ جنگلے کے پار کی گھاس اس کی نسبت زیادہ سرسبز نہیں ہے جہاں وہ کھڑا ہے، اپنے قدموں کے نیچے ہی بے شمار مواقع تلاش کر سکتا ہے۔ ان واعظوں نے رسل کی زندگی میں $6 ملین سے زیادہ کی آمدنی پیدا کی۔ یہ ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا اور اس کے بعد کئی سال تک سب سے زیادہ فروخت ہوتا رہا اور یہ آج بھی کتابوں کی دکان پر دستیاب ہے۔ یہ رقم پینسلوینیا کے ٹیمپل یونیورسٹی آف فلاڈیلفیا قائم کرنے پر خرچ کی گئی جو کہ ملک کے سب سے بڑے تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ اس خیال نے جس کے گرد یہ وعظ ترتیب دیا گیا تھا اس یونیورسٹی کے قیام کے علاوہ بھی بہت کچھ دیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو مالا مال کیا اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں جس مقام پر بھی کھڑے ہیں مواقع تلاش کر سکیں۔ اس وعظ کا فلسفہ آج بھی اتنا ہی جاندار ہے جتنا اس وقت تھا جب یہ ایک معمولی کارکن کے ذہن سے نکلا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر مستعد ذہن تخلیقی تحریک کا ایک ایسا سرچشمہ ہوتا ہے جہاں سے آپ خیالات اور نظریات یا محض ان کے بیج حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے ذاتی مسائل یا آپ کی زندگی کے اہم مقاصد کے حصول کے لیے انمول قدر و قیمت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات عظیم نظریات ادنا ذہنوں سے جنم لیتے ہیں، لیکن عام طور پر ان ذہنوں سے پھوٹتے ہیں جو فرد کے نزدیک ترین ہوتے ہیں۔ جہاں ماسٹر ذہن کا تعلق بالا ارادہ قائم کیا گیا اور برقرار رکھا گیا ہوتا ہے۔ میری اپنی زندگی کا سب سے منفعت بخش خیال ایک سپیر کو اس وقت آیا جب میں اور چارلی شواب گولف گراؤنڈ میں چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم نے 13ویں سوراخ پر اپنی شاٹس مکمل کی، چارلی نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، چیف تم سے میں 3 سٹروکس آگے ہوں، لیکن ابھی بھی میرے ذہن میں ایک ایسی تجویز آئی ہے جو کہ تمہیں گولف کھیلنے کے لیے بہت سا وقت مہیا کر سکتی ہے۔ میں نے بے چینی سے اس تجویز کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ایک مختصر سے فقرے میں جواب دیا جس کا ہر لفظ $1 ملین سے کم اہمیت کا نہ تھا۔ اپنے فولاد کے تمام کارخانوں کو ایک بڑی کارپوریشن میں مدغم کر دیں اور اسے وال سٹریٹ کے بینکرز کے آگے فروخت کر دیں۔ کھیل کے دوران اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اس شام میں نے اس مشورے کو اپنے ذہن میں پرکھنا شروع کیا اور اس رات سونے سے پہلے میں اس تجویز کے بیج کو ایک قطعی اہم مقصد کی شکل دے چکا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے چارلی کو بینکرز کے ایک گروپ کے سامنے، جن میں جے پائر یونٹ مارگن بھی شامل تھا، ایک خطاب کرنے کے لیے نیو یارک بھیج دیا۔ اگلے ہفتے میں نے چارلی کو بینکرز کے ایک گروپ کے سامنے